گفتگو چل رہی تھی 14ویں اور 15ویں صدی میں لکھی گئی کتب تفاسیر کے تعارف پر، تو اس میں 12ویں نمبر پر ہے حدائق الروح والریحان، حدائق الروح والریحان، شیخ محمد امین بن عبداللہ حرری شافعی۔ شیخ محمد امین بن عبداللہ حرری شافعی، یہ تفسیر 32 جلدوں میں دار طوق النجات سے طبع ہے۔ اس تفسیر کے شروع میں 160 صفحات پر مشتمل ایک مفید مقدمہ ہے جو 30 فصلوں پر قائم ہے۔ پہلی فصل ہے فی فضل القرآن و تلاوتہ، پھر فی کیفیت التلاوت، پھر اس کے بعد فی بیان الفرق بین التفسیر والتأویل، اور ایک فصل میں انہوں نے 7 احرف والی حدیث کی تشریح کی ہے۔ اور ایک فصل میں قرآن کریم کی آیات کی تعداد، حروف کی تعداد، سورتوں کی تعداد اور دیگر معلوماتی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ایک فصل میں انہوں نے ناسخ اور منسوخ کی بحث کی، اور ایک فصل میں انہوں نے اعجاز قرآن، معجزے کی شرائط اور معجزے کی تقسیم کا تذکرہ کیا۔ علوم القرآن پر مشتمل یہ مقدمہ نہایت مفید اور علمی مقدمہ ہے، اپنے موضوع پر جامع ہے۔ انہوں نے حتی الامکان علوم القرآن کی تمام اہم مباحث کو اس میں ذکر کیا ہے۔ اس تفسیر میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ آیات ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلا عنوان قائم کرتے ہیں المناسبۃ، المناسبۃ۔ اس کے تحت یہ ماقبل سے ربط بیان کرتے ہیں۔ یہ ربط نہایت ہی مفید ہوتا ہے۔ سورت کا سورت کے ساتھ ربط، آیات کا آیات کے ساتھ ربط، جس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کی آیات اور مضامین کی آپس میں یکسانیت ہے، آپس میں کوئی اختلاف یا بعد نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے زیادہ تر استفادہ ربط میں البحر المحیط سے، اور اسی طرح امام مراغی رحمہ اللہ کی تفسیر مراغی سے کیا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا عنوان قائم کرتے ہیں اسباب النزول۔ اس کے تحت یہ شان نزول بیان کرتے ہیں، اور حاشیے میں اس کا حوالہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اگرچہ مکمل تخریج سے حوالہ تو نہیں لکھتے کہ شان نزول کس تفسیر یا کس کتب حدیث سے لیا گیا ہے، البتہ اجمالاً حوالہ دے دیتے ہیں کہ یہ بخاری سے یا مسلم سے یا ابن جریر سے یا ابن کثیر سے اجمالاً اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا عنوان قائم کرتے ہیں التفسیر و اوجہ القراءات، التفسیر و اوجہ القراءات۔ اس عنوان کے تحت
قراءت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر ایک لفظ میں متعدد قراءتیں ہیں، جیسے مالک یوم الدین بھی ہے، ملک یوم الدین بھی ہے، تو اس طرح اگر ایک لفظ میں متعدد قراءتیں ہوں تو ان قراءتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر چوتھا عنوان قائم کرتے ہیں المعنی۔ المعنی، اس کے تحت آیت کا معنی بیان کرتے ہیں، آیت کی مختصر تشریح ذکر کرتے ہیں۔ پھر پانچواں عنوان قائم کرتے ہیں الاعراب، اس کے تحت ترکیب بیان کرتے ہیں۔ اس تفسیر میں انہوں نے پورے قرآن کریم کی ترکیب لکھی ہے۔ یہ نہایت ہی مشکل کام ہے، پورے قرآن کریم کی زنجیری ترکیب لکھنا، لیکن انہوں نے یہ التزام کیا ہے۔ اس لیے اس تفسیر کی ایک بڑی اہم خصوصیت ہے کہ اگر ترکیب کے لحاظ سے کبھی کوئی اشکال پیش آئے تو اس کی طرف مراجعت کر دی جائے، اور اسی طرح جو اساتذہ درس نظامی میں پڑھاتے ہیں اگر وہ اس ترکیب کو مطالعے میں رکھیں تو پڑھاتے ہوئے طلبہ کو بتائیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا کہ طالب علم کے نحو کا اس میں اجرا ہو جائے گا۔ اب جو چیزیں پڑھی ہوتی ہیں حال ذوالحال کے بارے میں، موصوف، صفت، مبتدا، خبر، یہ نحوی باتوں کے اجرا کے لیے اگر اس تفسیر کی اس ترکیب کو مطالعے میں رکھا جائے تو طلبہ میں شوق بھی بڑھے گا، اجرا بھی ہوگا، استعداد میں اضافہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد یہ عنوان قائم کرتے ہیں چھٹے نمبر پر التصریف و مفردات اللغہ۔ التصریف و مفردات اللغہ، اس کے تحت یہ آیات کے لغوی معانی کی تشریح بیان کرتے ہیں، غریب الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں، اور صرفی لحاظ سے اگر صیغے میں تعلیل ہوئی ہو وہ بیان کرتے ہیں، صیغے کی تعیین کرتے ہیں کہ کس باب سے کون سا صیغہ ہے، مجرد ہے، مزید ہے، اور ائمہ لغت کے حوالے سے آیت کے معانی کی تشریح کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر امام خلیل بن احمد، امام کسائی، امام فرا کے حوالے سے اصل حروف بیان کر کے اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ اور سب سے آخری عنوان قائم کرتے ہیں البلاغت، یہ ان کا 7واں اور آخری عنوان ہوتا ہے، اور اس کے تحت بلاغت کے نکات بیان کرتے ہیں۔ عموماً 1.5 سے 2 صفحات میں ان کے یہ فوائد اور نکات ہوتے ہیں۔ 5 سے 6 آیات میں جو یہ بلاغت کے نقطے لکھتے ہیں عموماً 14 سے 15 نقطے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے اس قدر سہل لکھا ہے کہ بلاغت بآسانی سمجھ میں آتی ہے۔ تفسیر کشاف اور تفسیر ابو سعود سے اور روح المعانی سے بلاغت سمجھنا طلبہ کے لیے مشکل ہے، لیکن صفوۃ التفاسیر اور حدائق الروح والریحان سے سمجھنا بہت آسان ہے۔ ان دونوں کا انداز بڑا ہی سہل ہے، اور اگر کوئی اس بلاغت کو اردو زبان میں کر دے کہ پورے قرآن کی یہ جو بلاغت انہوں نے لکھی ہے، میں نے خود تو اس پہ کام شروع کیا ہے، ابتدائی 4 سپاروں کی تو میں نے لکھ دی، لیکن بہت طویل تفسیر ہے، 32 جلدیں ہیں، تو وقت اتنا نہیں ملتا۔ آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل فرمائے۔ تو امید ہے کہ یہ بہت مفید کام ہوگا، اس لیے کہ اردو زبان میں ہمارے ہاں بلاغت پر، قرآن کی بلاغت پر کوئی کتاب نہیں۔ ہماری اردو تفاسیر میں بلاغت نہیں ہے، ہماری اردو تفاسیر میں زیادہ فقہی مباحث ہیں، فقہی چیزیں ہیں، اور فقہی مسائل ہیں، فقہا کے مذاہب اختلافات جیسے معارف القرآن میں بھی ہیں، یا حدیث کی باتیں بھی ملتی ہیں، شان نزول ہیں، واقعات ہیں،
لیکن فنی باتیں نہیں ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اردو تفاسیر میں صرفی صیغوں کی تعلیل ہو اور ترکیب کے لحاظ سے تذکرہ ہو، مشکل تراکیب ہوں، مستنبط فوائد ہوں اور بلاغت کا ذکر ہو۔ تو اگر کوئی اس تفسیر سے بلاغت کو اردو میں کر کے لکھ دے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس تفسیر میں یہ 5 سے 6 آیات کی تشریح میں یہ 7 عنوان قائم کرتے ہیں اور 35 سے 40 صفحات میں یہ وضاحت ہوتی ہے۔ 5 سے 6 آیتیں لکھی اور یہ 7 عنوانات پر جب بات کرتے ہیں تو تقریباً 35 سے 40 صفحات ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی ایک ایک جلد تقریباً بمشکل 1 سپارے کی تشریح ہوتی ہے۔ ایک جلد تقریباً 1 سپارہ ہے۔ تو اس تفسیر کے مطالعے سے بیک وقت انسان کو سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں، یعنی اس میں صرف بھی ہے، نحو بھی ہے، بلاغت بھی ہے، معانی بھی ہیں اور مفردات بھی ہیں، مناسبت بھی ہے، شان نزول بھی ہے، فقہا کے اختلافات، مذاہب بھی ہیں، فقہی مسائل اور استنباطات بھی ہیں۔ تو یہ بیک وقت بڑی جامع تفسیر ہے اور انہوں نے تمام ابتدائی تفاسیر کو سامنے رکھ کر ایک خلاصہ جمع کر دیا۔ اس لیے اگر کوئی اس تفسیر کو بالاستیعاب پڑھ لے تو فن تفسیر میں اس کو بڑی مہارت حاصل ہو جائے گی۔ اب الگ الگ ہر فن کی تفسیریں لینا، نحو کے لیے الگ، صرف کے لیے الگ، بلاغت کے لیے الگ، یہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ ایک تفسیر میں ساری چیزیں یکجا مل جائیں تو یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ اس لیے آپ میں سے جس کا ذوق ہو، اگر ممکن ہو تو یہ تفسیر ضرور خرید لے۔ میں نے سابعہ کے سال یہ تفسیر خریدی تھی تو الحمدللہ اب تک ہے، مطالعے میں بھی رکھتا ہوں، بہت فائدہ ہے اور اس کی عربی بھی بہت سہل ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی، بآسانی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر آپ کو کبھی موقع ملتا ہے درس نظامی پڑھانے کا تو آپ اس کو ضرور مطالعے میں رکھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ طویل ہے، تو طویل تو بہرحال ضرور ہے لیکن استعداد اس سے بہت بنے گی، اور انشاءاللہ اس کی روشنی میں جب آپ درس دیں گے، طلبہ کو پڑھائیں گے، ان کی استعداد بھی بنے گی اور طلبہ کے شوق میں اضافہ بھی ہوگا اور وہ استاد کی پھر عزت اور قدردانی بھی زیادہ کرتے ہیں۔ عموماً آج کل اساتذہ اردو تفسیروں سے دیکھ کر پڑھاتے ہیں تو طالب علم سب واقف ہوتے ہیں، تو بعض طلبہ پیچھے وہ معارف القرآن یا انوار البیان کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ استاد جی کی تشریح اسی سے ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کوئی جدت لائی جائے، یعنی جو کام طالب علم خود کر سکتا ہے وہ چیزیں نہ بیان کی جائیں، وہ کی جائیں جہاں تک طالب علم کی رسائی نہیں ہے یا وہ خود مطالعہ نہیں کر سکتا، اس سے طلبہ میں علم کا ذوق پیدا ہوگا۔ تو میں نے جو آپ سے کہا تھا 5 تفسیروں کے ساتھ 2 کا اضافہ کرو، اس میں نے آپ کو ایک التقریر والتنویر بتائی تھی، التحریر والتنویر ابن عاشور کی، اور 7ویں یہ بتائی تھی حدائق الروح والریحان۔ تو بہرحال اگر یہ تفسیر آپ کے مطالعے میں ہوگی تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس تفسیر کا PDF بھی موجود ہے، اگر خریدنا مشکل ہو تو آج کل انٹرنیٹ پر اس کا PDF بھی ہے، اور یہ تفسیر مکتبہ شاملہ میں بھی موجود ہے۔ تو اگر اتنی استطاعت نہ ہو تو آدمی ان سے بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اسی کی روشنی میں اردو میں تفسیر لکھ لے، پوری تفسیر، ساری مباحث نہ لکھے لیکن اہم باتیں، لیکن انہی 7 عنوانات کو ہر آیت کے تحت لائے، یعنی شان نزول بھی لائے، صرفی، نحوی نقطے بھی لائے، بلاغت بھی لائے، تو یہ اردو کی ایک بڑی جامع تفسیر بن جائے گی کہ جو علماء اور طلباء کے لیے بڑی مفید ہوگی، کہ اس میں بیک وقت تمام چیزیں انہیں مل جائیں گی۔ تو اگر کوئی اس کام کے لیے ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے اور وقت میں برکت فرما دیں گے، تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مفید علمی اور تحقیقی کام ہوگا۔